बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा, मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना वला अज़ल लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुन मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़ा यत्बउहा अज़ा वल्लाहु वलियुन हलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله. प्यार से मोहब्बत से गुलाम नवाज से सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ایسا تیرا، میں تو کہتا ہوں کہ ہے جہاں بھر پہ سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار، عازمین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے
جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ گرامی، جس دین کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کو اپنانے کی توفیق خالق کائنات نے ہمیں اور ہمارے آبا و اجداد کو عطا فرمائی، پوری کائنات میں اس جیسا دین نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس دین کی تعلیمات انتہا درجہ کی اعلیٰ تعلیمات، یہ دین کسی مرحلے پر بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، اسلام نے دامن نہ تھاما ہو، اسلام نے دستگیری نہ فرمائی ہو۔ اگر کوئی غریب ہے تو غریب بھی خدا نے بنایا ہے، اگر کوئی امیر ہے تو امیر بھی خدا نے بنایا ہے۔ وہ کسی کو پیسہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، اور پھر جن کو دیتا ہے ساتھ انہیں حکم بھی دیتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس پر فقط تمہارا ہی حق نہیں ہے، بلکہ اس میں نے اپنے ان بندوں کا حق بھی رکھ دیا ہے کہ جن کے پاس تمہیں کچھ نہیں نظر آتا، جو دو وقت کی روٹی کا بھی محتاج کوئی انسان تمہیں نظر آئے، اس کا حق بھی اس میں موجود ہے۔ اور پھر غریب کی عزت نفس کا رب نے اتنا خیال رکھا کہ غریب سے نہیں کہا کہ تم جاؤ امیر سے کچھ لے لو، غریب سے نہیں کہا کہ تم جاؤ ہاتھ پھیلاؤ کسی کے سامنے اور اس سے مانگو کہ مجھے دو، اسے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ امیر کو حکم دیا کہ تم خود جا کر اس تک پہنچاؤ۔ کہیے نا سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ہم نے نظام بدل دیا ہے نا، یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں، یہ تو ہماری خرابیاں ہیں کہ جو امیر آدمی ہے لوگ اس کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں زکات لینے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں، بیچارے بیل بجاتے ہیں اندر سے جواب نہیں آتا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اندر سے جواب نہیں ملتا، اور اگر دروازہ کھلتا ہے تو کچھ ملنے سے پہلے اسے ڈانٹ پڑتی ہے۔ یہ نظام تو ہم نے خراب کیا ہے۔ رات کو امیر سے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی آئے گا تو دینا، آپ نے کہا تھا جا کر دینا۔ کیا؟ جا کر دینا۔ غریب سے نہیں کہا کہ تم جاؤ امیر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ناک کرو، دستک دو، مانگو، مطالبہ کرو، منت کرو، نہیں۔ رب نے فرمایا تم اپنی جگہ پہ رہنا، میں امیر سے کہہ رہا ہوں، میں دولت مند سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھر پہ رہو گے، وہ اپنے گھر سے شروع ہوگا، اپنی گلی میں غریب کو ڈھونڈے گا، اپنے محلے میں ڈھونڈے گا، اپنے شہر میں ڈھونڈے گا، اپنی مسجد میں ڈھونڈے گا، اپنے ارد گرد پیشو اقارب میں، عزیز و اقارب میں ڈھونڈے گا، اور غریب کو ڈھونڈ کر اس تک اس کا حق پہنچائے گا۔ لیکن ہم نے تو نظام ہی الٹ دیا ہے۔ ہمیں 4 پیسے مل جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو
کسی کی کیا مجال کہ کوئی ادھر دیکھے؟ اپنی محنت ہے، اپنی کمائی ہے، اپنا خون پسینہ ہے. مرضی ہوگی تو کسی کو دوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا. اب دیکھیں نا، دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ دلچسپ کیا ستم والی بات یہ ہے کہ جو ہم غریب کو دیتے ہیں وہ ہم اس پر احسان نہیں کریں، اس کا حق ہے. کیا ہے؟ کسی کا حق دیتے ہوئے بھی اسے ہم ذلیل کرتے ہیں. احسان تو نہیں کر رہے ہم. اب زکات کسی کو دیتے ہیں تو یہ اس پر ہم احسان نہیں کر رہے، یہ اس کا حق ہے کہ اسے دی جائے. یہ تو اس کی مہربانی سمجھیں یا اس کی مجبوری سمجھیں کہ وہ چل کر تمہارے گھر پہ آ گیا ہے، ورنہ حکم تو تمہیں تھا کہ تم جا کر دیتے. تو یہ اسلام ہے. اور پھر جو کوئی اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے کسی کو، پھر رب اس دینے والے کو اپنے احکامات کا پابند بھی بناتا ہے. اسے رب پھر اپنی لائحہ کتاب میں حکم بھی دیتا ہے. آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب کسی کو دیتے ہیں تو دینے کے بعد اس پر احسان بھی نہیں کرتے اور اسے تکلیف بھی نہیں دیتے. احسان بھی نہیں کرتے اس پر اور تکلیف بھی نہیں دیتے. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان کا بدلہ رب کے پاس محفوظ ہے، انہیں بدلہ ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ساتھ ہی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتا، تکلیف بھی نہیں دیتا، رب اسے اجر بھی عطا فرمائے گا اور اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا. وہ خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائے گا. خوف کیا ہے؟ غم کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں. خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کے بارے میں، غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں. اب کیا مطلب؟ ہم میں سے ہر شخص خوف زدہ ہے، یہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا، معلوم نہیں قبر میں جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا، معلوم نہیں مجھے وہاں پر کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، معلوم نہیں قبر میں کھڑکی جنت کی کھولے گی یا جہنم کی کھولے گی، معلوم نہیں قبر میں جا کے لباس مجھے جنت کا پہنایا جائے گا یا جہنم کا پہنایا جائے گا، معلوم نہیں قبر میں جا کر میرا بستر جنت سے آئے گا یا جہنم سے آئے گا. اور قیامت کے میدان میں معلوم نہیں کہ نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا، معلوم نہیں سامنے سے ملے گا یا سینے میں سے ہاتھ پیچھے نکال کے نام اعمال پکڑایا جائے گا، معلوم نہیں کہ جب قیامت کے میدان میں سجدہ کا حکم ہوگا تو مجھے سجدہ کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم میں سے ہر شخص خوف زدہ ہے. اور غم یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہر شخص پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے نمازیں پڑھی ہوتی،
کاش میں نے رب کو راضی رکھا ہوتا، کاش میں نے رب کے احکامات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھا ہوتا، کاش میں نے رب کو راضی رکھا ہوتا۔ تو رب فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے اور خرچ کرنے کے ساتھ دو اس میں خوبیاں آ جائیں، دو کوالٹیز آ جائیں، کیا کہ ایک کو جس کو دیا ہے اس پر احسان نہ جتلائے اور دوسرا اسے تنگ نہ کرے۔ فرمایا جو یہ دو کام کرے گا اسے اجر بھی ملے گا اور اسے آگے کا خوف بھی نہیں ہوگا، اسے گزرے ہوئے وقت کا غم بھی نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، کوئی بندہ اس سے آزاد ہوگا کہ جو دینے کے بعد احسان نہ جتلاتا ہو، جو تکلیف نہ دیتا ہو۔ ورنہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جو آدمی کسی کو 5,000 10,000 زکات دیتا ہے پھر 2 مہینے اس سے کام بھی کرواتا ہے۔ جب گلی میں نظر آ گیا چلے بازاروں کی کہ ہونا ڈبا باٹے سے کی دیا میں، اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس کی نظر نیچے ہے، اس کی گردن جھک جائے گی، وہ اپنا کام بھول جائے گا، وہ پہلے اس کا کام کرے گا۔ اس لیے تو اسے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل پھر مجھے اسی کے دروازے پہ جانا پڑے، وہ تو مجبور ہے۔ لیکن ہم اذیت دیتے ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں اور پھر بات پر جتلا دینا کہ تمہیں یاد ہے نا تمہیں فلاں وقت اتنی ضرورت تھی تو میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، بھولنا نہیں، یاد رکھنا۔ لیکن جو یہ کام کرے گا وہ ان انعامات سے معروم رہے گا۔ اب آئیے آپ کو ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جس کے دینے کا انداز یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو میرا رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیے، جب وہ دیتا ہے تو اس وقت مور تصدیق میرے رب کی جانب سے آتی ہے اور اس کی خوشخبری میرے محبوب کی زبان سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دیجیے سارے، رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دینے کا انداز کیا ہے؟ جب مدینہ طیبہ میں اہل ایمان ہجرت کر کے پہنچے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ لیکن مسجد چھوٹی تھی شروع میں جب بنائی گئی، بعد میں جب اہل ایمان کا اضافہ ہوا، مسجد کی جگہ تنگ پڑنے لگ گئی، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارد گرد نظر دوڑائی، ایک گھر نظر آیا مسجد کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، میرے غلاموں تم میں سے کون ہے جو یہ گھر خرید کر اس مسجد میں شامل کرے اور پھر اس کے بدلے میں اللہ سے جنت میں گھر لے لے؟ جنت میں گھر لے لے۔ تو کون اٹھا تھا؟ کون اٹھا تھا اور کس نے آگے بڑھ کر عرض کیا تھا کہ حضور میں حاضر ہوں؟ لبیک کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اس وقت لبیک یا رسول اللہ، اگر میں حاضر ہوں گا، نعرہ کس نے لگایا تھا؟ اس نے لگایا تھا جس سے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کی حضور میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ والا مکان خریدا، خرید کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا یہ میں نے خرید لیا، اب آپ اس کو مسجد میں شامل فرما دیجئے۔ اب میں اگر ایک بات کہوں تو آپ کو یقیناً لطف آئے گا، اور وہ بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ نیکی کرتا ہے لیکن وقتی نیکی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب ختم کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاتھ درجہ تو مل گیا، اس کا ثواب تو مل گیا، لیکن وہ نیکی آگے جاری نہیں رہتی۔
جاری نہیں رہتی. مثال کے طور پہ کسی آدمی نے 2 نفل پڑھے، اب اسے 2 نفل جب تک پڑھ رہا ہے ثواب اس کا لکھا جا رہا ہے. جب نفل مکمل ہو گئے ثواب اس کا جو لکھا جانا تھا لکھ دیا گیا. اب جو ہی وہ مسجد سے باہر نکلا یا گھر میں پڑھے تو گھر میں جب اس سے فارغ ہوا اب نفل کا جو ثواب تھا جو لکھا گیا بس ادھر ہی رہے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ آپ مسجد میں ایک اینٹ لگا دیں، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن جب تک مسجد رہے گی وہ ایک اینٹ مسجد میں لگی رہے گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی کہتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یہ وہ نیکی ہے. اب دیکھیے عثمان غنی کو اگر کوئی آدمی مدرسہ میں اینٹ لگائے تو اس کا بھی ثواب ہے، اگر کوئی آدمی مسجد کے لیے جگہ لے کر وقف کرے تو اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی ثواب ہے. لیکن اس مسجد کے لیے جگہ لے کر وقف کرنا کہ جو مسجد بنائی ہی میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ہے، بنائی ہی میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ہے، پھر میرے نبی کے نام پر اس مسجد کا نام ہے، نام بھی مسجد کا نبی کے نام پر. اب دیکھیے نا یہ مسجد مرکزی جامع مسجد، آگے چلے جائے فیضان مدینہ مسجد، اسی کے ساتھ آگے چلے جائے گلزار مدینہ مسجد، آگے چلے جائے غوثیہ مسجد، آگے چلے جائے بلال مسجد، کہیں پہ عائشہ مسجد، کہیں پہ فاطمہ مسجد. مساجد کے نام اپنے اپنے اور ہر مسجد برکت والی، ہر مسجد شان والی، لیکن جو مسجد میرے نبی کے نام پر ہے اس مسجد کا کیا کہنا. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جگہ شامل کرنے کے لیے خرید کر دی اور وہ مسجد قیامت تک وہ جگہ اس میں شامل رہے گی. اب قیامت تک کوئی بھی بندہ اس جگہ پر جا کر نماز پڑھے گا ثواب عثمان غنی کو ملے گا، ثواب عثمان غنی کو ملے گا. یہ ہے اصل تجارت. یہ کیا ہے؟ بولیے. یہ ہے اصل تجارت. یہ ہے یہ تجارت ہم جو کرتے ہیں نا دکان پہ بیٹھ کے پورا دن بیٹھے، صبح سے شام تک بیٹھے، بہت کمایا لیکن لگایا اپنے پہ، اپنے گھر پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ. رشتہ داروں پہ بھی کم بھی لگایا جاتا ہے. اپنی کوٹھیاں، مکان، پلاٹ، گاڑیاں خریدنے کے لیے. لیکن وہ تجارت کہاں اور کہاں عثمان غنی کی تجارت. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اب قیامت تک ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات سمجھانے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں عثمان غنی سے اختلاف ہے. آج کے دور میں بھی، آپ کے شہر میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی جنہیں عثمان غنی سے اختلاف ہے. میں کہتا ہوں عثمان غنی سے اختلاف اگر کرو گے تو مسجد نبوی میں جانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. مسجد نبوی میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. مسجد نبوی تو عثمان غنی کی خریدی ہوئی جگہ کا نام ہے، وہ تو ان کی وقف کی ہوئی جگہ کا نام ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں گئے، ایک کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا، میٹھے پانی کا. اور وہ میٹھا پانی مسلمانوں کو، یہودی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی لینے ہی نہیں دیتا تھا، بیچتا تھا، مفت میں نہیں، اجازت نہیں تھی. میرے آقا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ دے دو جنت لے لو. اس سے کہا جی نہیں. عثمان غنی آگے بڑھے، عرض کی حضور غلام حاضر ہے، حضور غلام حاضر ہے، یہ کنواں میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا. اس دور میں 35,000 درہم کا کنواں خرید کر عثمان غنی نے وقف کیا. اس دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خرید کر وقف کیا. اور پھر یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر نبوی پہ تشریف فرما، مسجد نبوی کے اندر جیسے اس وقت کا موقع
غزوہ تبوک جسے کہتے ہیں، مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور، مالی لحاظ سے جہاد کے لیے جانا پڑ گیا تبوک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اللہ کے دیے ہوئے میں سے دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور 100 اونٹ بمیں ساز و سامان کے میں پیش کرتا ہوں۔ کتنا؟ پھر بولیے، بولنا کتنا آسان ہے، آسان ہے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ